Do not take your life so easy and do not say that जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जो होगा वो आपसे नहीं देखा जाएगा और ना सहा जाएगा. Oh Allah, do not let my heart get attached to what is not mine. या रब, मेरे दिल को वहाँ जुड़ने ना देना जो चीज़ मेरी ना हो. सुभान अल्लाह. इस लाइन को पढ़ के मेरे दिल को इतना इत्मीनान और सुकून मिला है कि ऐसा लग रहा है जैसे दिल का एक बोझ हल्का हो गया. हमारे दिल में गम और बोझ की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हमारे इमोशंस और हमारा दिल उन जगहों पर अटैच्ड है, उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो हमारी है ही नहीं. اور یہ ہمارے غم کی سب سے بڑی پرابلم ہے. روٹ کاز یہی ہے کہ ہمارا کنسرن، ہماری انرجی، ہماری ایموشنز، ہمارا من وہاں جڑا ہوا ہے جہاں سے ہمیں کچھ ملنا ہی نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے جڑ کے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ ہمارا من وہاں نہ اٹیچ ہو جائے جو چیز ہماری کبھی ہے ہی. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک سوں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو بھی کر رہی ہوگی. آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو پر بات کریں گے جس سے کہیں نہ کہیں ہم سب گزر رہے ہیں. ایک وقت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ اترتی ہے تو ہم اس چیز سے نکل پائے. بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے تکلیف میں رہے، انہوں نے جھیلا، اس غم کو اٹھایا، پھر اللہ کی فضل سے وہ وہاں سے باہر نکلے. لیکن آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی ان غم کو اپنے دل میں لے کر اور ان امیدوں کو لے کر گھوم رہے ہیں جس سے ان کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے. تو زندگی میں انسان بھٹکتا رہتا ہے جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ ملے. اور بھٹکنے کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی دکھتی ہے کہ انسان کا اٹیچمنٹ بہت غلط جگہ پر ہو جانا. لیکن ہم پڑ جاتے ہیں غلط جگہوں پر اور وہاں سے ہمیں مل جاتا ہے غم، اور اس غم کو اٹھانے میں ہی ہم زندگی کے اپنے کئی سال برباد کر دیتے ہیں. اور جب وہ وقت، جب ہماری باڈی میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، دماغ بہت تیز ہوتا ہے، جب ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے تھے، وہ وقت جب ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرف پھسل چکا ہوتا ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا کچھ کھو دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم کسی غلط جگہ اٹیچ تھے، ہماری ایموشن کہیں غلط جگہ لگا ہوا تھا اور وہاں سے ہمیں کچھ ملا نہیں، اور اب تو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں. استغفر اللہ. آپ دیکھیں، یہی ایک وجہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہنا چاہیے. ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو بچپن سے ہی اللہ کے حوالے کر دے. اس سے ان کی اولاد، وہ ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں باہر سے ہماری اولاد کا کوئی فائدہ نہ اٹھا جائے، باہر سے کہیں ہماری اولاد کو کوئی کچھ کہہ نہ دے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. لیکن وہ بھولے ماں باپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر اپنی اولاد کو اللہ کے حفظ و امان میں نہیں دیں گے نا تو وہ اندر سے اسے وہاں چوٹ پہنچ سکتی ہے کہ اس کی پوری زندگی ویسے ہی برباد ہو جائے گی. شیطان اس کمزور جگہ کو ٹارگٹ کر کے آپ کی اولاد کو تباہ و برباد کر دے گا کہ اوپر سے تو وہ دیکھنے میں بہت ہی آپ کو ہیلدی لگے گا، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ اندر سے کتنا زیادہ غم اٹھائے ہوا ہے، کتنا زیادہ پریشان ہے اندر سے. تو اس کی پوری شخصیت تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی میں بہت کچھ بڑا اچیو نہیں کر پایا. جتنے اس میں صلاحیت اللہ نے ڈالی تھی وہ شیطان نے سب چھین لیا. ایسا نہ ہو کہ ہم جس طرف اپنا وقت دیں، انرجی دیں، اپنا پورا ذہن لگائیں، اور ساتھ ساتھ میں وہاں ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہماری ہو جائے، اور پھر وتھ ٹائم ہمیں وہاں سے کچھ ملے ہی نہ. زندگی کی ایکویشن میں جب اللہ کو فٹ کر دیتے ہو نا تو آپ کی زندگی کی وہ ایکویشن درست ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی کی وہ ایکویشن بالکل بیسٹ ہو جاتی ہے. پھر وہاں پہ شیطان اپنا بازی نہیں مار سکتا. اس لیے آپ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں، یا کہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا من کہیں جڑ رہا ہے، کہیں آپ ایموشنل انویسٹمنٹ کر رہے ہو، یا کہیں آپ فائنینشیل انویسٹمنٹ کر رہے ہو، یا پھر آپ کو کہیں شادی وغیرہ کرنی ہے، یا کہیں رشتہ جوڑنا ہو، کسی سے دوستی کرنی ہو، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی زندگی میں اگر آپ کوئی فیصلہ کرنے والے ہو یا کچھ اسٹیپ لینے والے ہو تو استخارہ ضرور کریں. استخارہ ایک بہت پاورفل ویپن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دیا ہے، جس کے ذریعے وہ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے. اور وہ نقصان صرف مال و دولت کی نہیں ہوتی ہے، وہ نقصان ہماری ایموشنز کی بھی ہوتی ہے، ہمارے دل سے جڑی ہوتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا رب، تجھے ان باتوں کا نالج ہے جس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے، تو وہ پاور اور ایبیلٹی رکھتا ہے یا رب جو پاور میرے اندر نہیں ہے. اسی لیے میں تجھ سے مشورہ کر رہی ہوں، بیکاز تو پاورفل ہے، تو تجھے غیب کا علم ہے، تو جانتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. اسی لیے مجھے بتا، مجھے ہدایت دے، کیونکہ تجھے چھپے ہوئے چیزوں کا راز پتہ ہے. اور یا رب میری مدد کر صحیح فیصلہ لینے میں. جب تک آپ کا
کسی کام کو کرنے کے لیے دل مطمئن نہ ہو جائے تب تک آپ کنٹینیوسلی استخارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ استخارہ ایک نفل نماز ہے اور نفل نماز آپ جتنی چاہے اتنی بار پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مسکنسیپشن دماغ میں نہ رکھیں کہ کسی ایک فکس ٹائم پہ پڑھی جائے گی، یا پھر سپنے میں آنسر آئے گا، یا پھر بس ایک بار ہی پڑھ سکتے ہیں یا 3 بار ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نماز ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ جتنی بار پڑھیں، جتنا چاہیں، جب تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو اور آپ کو سکون نہ مل جائے۔ تو استخارہ بہت پاورفل ہے، اسے آپ جب بھی کچھ زندگی میں بڑا یا کچھ چھوٹا کرنے کا ارادہ رکھیں تو استخارہ ضرور کریں، یہ آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جو مشورہ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں وہ مشورہ انسان ہمیں نہیں دے سکتے، جبکہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے انسانوں کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دو وہ بتا دو، مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ انسانوں سے مشورہ کرنے سے پہلے بیٹر ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو بتا سکتے ہیں وہ انسان نہیں بتا سکتا، کیونکہ انسان غیب کی خبر نہیں رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو غیب کی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو استخارہ ضرور کریں کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے، یہ پیس، ہیپینس، ویلتھ، سکسیس سب آپ کے پیچھے جھک مار کے آئے گی جس دن سے آپ صحیح ڈائریکشن میں کام کرنے لگ جاؤ گے۔ چلے پھر ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی آیت کے ساتھ، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیرا۔